بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام، کنواری مریم کے یہاں بچے کی پیدائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے کی ہدایت کے مطابق حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور زیادہ عبادت و ریاضت اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، سورہ آل عمران میں اختصار کے ساتھ اور سورہ مریم میں اللہ نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جو اپنے حجرے میں ذکر و فکر میں منہمک تھیں، آنکھ اٹھاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ جوان اور کنواری مریم دیکھ کر گھبرا گئیں۔ انہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ چنانچہ حضرت مریم اس نوجوان کو دیکھ کر اسے مخاطب کرتی ہیں اور کہتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اگر تو کچھ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جی ہاں، حضرت مریم علیہ السلام نے بھرپور جوانی تک اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی، اور جب ایک نوجوان شخص اس کے سامنے آیا تو پھر اسے اپنی آبرو کی فکر پڑ گئی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بات کرنے لگی اور اس نوجوان کو اللہ کا خوف دلانے لگی۔ تو یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا، عزت کی، غیرت و حمیت کا یہ جملہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے اس کردار کا ذکر اپنی آخری کتاب قرآن شریف کے اس سورت میں کیا، جس کا نام ہی التحریم یعنی حرمتوں والی سورت ہے، حلال و حرام والی سورت ہے۔ اس سورت کا اختتام مولا کریم نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے ذکر سے یوں کیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ عمران کی بیٹی مریم کی مثال تمام مومنوں کے لیے ہے کہ جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح جان پھونک دی۔ مریم اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کو مانتی تھی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ میری بہنوں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے اپنی عزت کی جو حفاظت کی، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ لفظ حسن سے ہے، جس کا معنی قلعہ ہے، یعنی جس طرح قلعہ کی اونچی مضبوط اور چوڑی دیواروں کو کوئی پھلانگ کر اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت کی عزت ایک قلعہ ہے، اسے بھی کوئی پھلانگ کر اندر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کوشش کرے گا تو تیروں کی بوچھار ہوگی، اس کے باوجود آگے بڑھے گا۔ یہی مثال عورت کی عزت کی ہے کہ وہ ایک قلعہ ہے۔ قلعہ کی دیوار کو پھلانگنا، ڈھانا آسان نہیں۔ جی ہاں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے اپنی آبرو کو ایک قلعہ بنا کر محفوظ کیا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، جب عزت و حیا والی، اپنی عزت کو قلعہ بنا کر رکھنے والی مریم کے سامنے ایک نوجوان شخص ظاہر ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام نے غیرانہ جملہ بولا تو نوجوان نے دیکھا کہ نوجوان لڑکی اسے دیکھ کر گھبرا گئی ہے، تو وہ فوراً بولا، مریم، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قاصد کی حیثیت سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ لڑکا پیدا کیسے ہوگا؟
کوئی فرد بشر تو کبھی میرے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ میں نے اپنی عصمت کی چار دیواری کو کبھی نہیں پھلانگا، عزت کے چادر کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا۔ فرشتے نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی باتیں سن کر جواب دیا کہ مریم، یہ تو ایسے ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی آسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا فرماتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بس اتنی سی ہی تو بات ہوتی ہے۔ پھر وہ کن کا لفظ کہتا ہے اور ہونے والا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس بچے کو پورے انسانیت کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، یہ معاملہ طے شدہ ہے۔ مریم، یہ تو ہو کر رہے گا، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ دوسرا، دنیا میں عزت دار ہوگا۔ تیسرا، آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ چوتھا، شیر خوار ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا۔ پانچواں، بڑی عمر میں بھی اسی طرح باتیں کرے گا، یعنی 30 سال کی عمر میں تو وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جب دوبارہ زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے، اور آخرت اور بڑی عمر میں بھی باوقار گفتگو کریں گے، بوڑھوں کی طرح گفتگو میں لغزش نہیں دکھائیں گے۔ چھٹا، یہ بچہ نیک کاروں میں سے ہوگا۔ جناب والا، پھر کیا ہوا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں مستقبل کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔ دنوں پہ دن اور ہفتوں پہ ہفتے گزرتے چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اب فکر دامن گھیر ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی پاک دامنی پر، عزت و حرمت پر حرف آئے گا۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ بیت المقدس کے چند کلومیٹر دور ایک ویرانے میں چلی گئیں۔ اس جگہ کا نام بیت لحم ہے۔ بے موسم کے پھل تو انہیں پہلے بھی ان کے ہجرے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مل جایا کرتے تھے، اب ویرانے میں بھی مل جایا کرتے ہوں گے۔ یہاں رہتے رہتے آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جسے زچگی کا لمحہ کہا جاتا ہے۔